إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی۔ فرعون سے بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر و تہذیبوں پر چن لیا تھا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں ظاہری نعمت اور صریح آزمائش تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارا جو سورہ دخان ہے وہ شروع ہے، اور ہم نے اس کی 29 آیتیں مکمل کی ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 30 سے 33 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو فرعون تھا، فرعون کے حکم سے قبطی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ہم جو ہیں پہلے بھی یہ سارے واقعات پڑھ چکے ہیں۔ اب میں جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے مختصر تفسیر پیش کروں گی۔ تو قبطی کیا کرتے تھے کہ وہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، اور ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور ان سے نہایت مشقت اور ذلت والے کام کراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبطیوں اور فرعونوں دونوں سے نجات دے دی۔ اور فرعون جو تھا وہ ظاہر ہے وہ بہت ظالم تھا، بڑا سرکش تھا، وہ مشرکین میں سے تھا، بلکہ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کو چونکہ علم تھا کہ بنی اسرائیل سے کثیر نبیوں کو اس نے مبعوث کرنا ہے، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی۔ ان کے زمانے کی قید اس لیے ہے کہ اس زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے تم بہترین امت ہو، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور بنو اسرائیل کے بعد جب سب سے افضل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ نے بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے سرفراز کیا۔ وہ معجزات یہ تھے کہ بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا، اور ان کے لیے سمندر کو چیر کر ان کے لیے اس میں 12 راستے بنا دینا، میدان طیہ میں ان پر بادل کا سایہ کرنا، ان پر من اور سلوہ نازل کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور ید بیضا عطا کرنا، اور اس طرح کے اور بہت سے معجزات عطا فرمائے جو بنی اسرائیل کے لیے باعث فخر اور فضیلت تھے، اور ان کے لیے صریح آزمائش تھی۔ کیونکہ ہر نعمت میں آزمائش ہوتی ہے، ہر بندہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرے اور وہ نعمتیں جس کے لیے دی گئی ہیں ان مصارف میں ان نعمتوں کو خرچ کرے تو اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کی ناشکری اور ان کو بے جا محل میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، مزید عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں نے جب حصول پاکستان کے لیے جو جد و جہد کی تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک الگ ریاست دے دی، لیکن جب 23 سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلامی احکام نافذ نہیں کیے تو آدھا پاکستان ان کے ہاتھ سے کیا ہوا جاتا رہا، اور جو باقی ماندہ پاکستان ہے
وہ اس کی بقا کا بھی خطرہ ہے۔ آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی نافرمانی کی جائے، ناشکری کی جائے۔ اس کی ناشکری یہی ہے کہ انسان اس کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، اس نعمت کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے، عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 34 میں فرمایا ان ہؤلاء لیقولون، بے شک وہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے جاؤ اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسعد ابو کریب تبع الحمیری کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 34 سے 38 تک، یعنی 34 سے 38 تک میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی سنایا ہے آپ کو۔ تو 34 سے دیکھیے، یعنی کہ جو اس کا جو قول ہے، اس کا جو قائل تھا وہ کیا تھا؟ وہ ابو جہل تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے مرے ہوئے آبا میں سے 2 آدمیوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو ان میں سے ایک قصی بن کلاب تھا، وہ سچا آدمی تھا، ہم اس سے پوچھیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا یہ کہنا بہت ضعیف شبہ تھا، یعنی کہ کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزا اور سزا کے لیے ہوتا ہے، تو مکلف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے قول کا جو منشا یہ تھا کہ اگر مردوں کو زندہ کرنے کے دعوے میں سچے ہیں تو ان کو مکلف کرنے کے لیے زندہ کریں۔ اور ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر ہمارے بعد ہمارے بیٹے دنیا میں آئیں گے تو پھر مرے ہوئے باپ دادا ہی واپس کیوں نہیں آ جاتے۔ تو ان کا جو جواب ہے نا، یہ علامہ قرطبی جو ہیں انہوں نے دیا ہے، نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس شبے کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کفار کے مطالبے پر ان کے فرمائشی مردوں کو زندہ کر دیا جاتا تو پھر ان کا جو ایمان بالغیب نہ رہتا۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبروں پر بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پچھلے آباء و اجداد کو زندہ کر دیا جاتا اور وہ آ کر ان کو موت کے بعد احوال بتاتے تو پھر اللہ کی خبروں پر ایمان لانے میں ان کی عقل کی کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا۔ اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ابتداءً اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو پھر وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں پیدا فرما سکتا؟ اور کسی چیز کا ابتداء پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہوتا، بلکہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز انسان پہلی بار بناتا ہے تو وہ تھوڑی سی اس کو مشکل لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ محال ہے سب، میں ایک عام مثال دے رہی ہوں، لیکن وہی کام جب دوسری مرتبہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بار کائنات کا بنانا مشکل تھا یا دوسری بار؟ تو اللہ پاک یعنی کہ نسبتاً آسان ہوتا ہے نا۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ وہ دوبارہ بھی اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ اور اس شبے کا جو تیسرا جواب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ قدیمہ یہ ہے کہ جب وہ کافروں کی فرمائش پر کسی معجزے کو ظاہر فرماتا ہے اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عام عذاب نازل کر کے اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ قوم سمود کی فرمائش پر ایک چٹان سے اونٹنی نکالی اور جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عام اور ہماگیر عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما چکا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر عام عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ تعظیم اور تکریم اللہ پاک نے رب کریم اپنے یعنی کہ محبوب نبی کی ہے۔ فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس حال میں ان پر عذاب نازل فرمائے کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ سورہ آپ دیکھیے سورہ دخان ہے، عید کی آیت میں 37 میں کیا فرمایا کہ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسد ابو قریب طبا الحمیری کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ اب یہ آیت میں جو 37 ہے دیکھتے ہیں طبا کا جو ذکر اس میں آیا ہے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا اس میں یہ استفہام جو ہے وہ انکاری ہے، ٹھیک ہے، جو فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ اہم یہ جو حمزہ آیا ہے یہ استفہام ہے اور یہ انکار کے لیے آیا ہے کہ یعنی وہ قوم طبا سے بہتر نہیں ہے اور وہ اپنے اس قول کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ قوم طبا اور دیگر جو ہے ہلاک شدہ اقوام سے بہتر نہیں ہے، اور جب ہم ان قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ان کو ہلاک کر دینا بھی مستعبد نہیں ہے۔ اب اس آیت میں جو دوسری تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس دنیا کی نعمتیں اور مال اور اسباب زیادہ ہیں یا قوم طبا زیادہ نعمتوں والی تھی، یا یہ زیادہ طاقت اور مستحکم ہے یا قوم طبا زیادہ طاقتور اور قوی تھی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اور قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ طبا جو ہے نا وہ قبیلہ حمیر کا ایک شخص تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا حتیٰ کہ اس نے یمن کو عبور کر لیا، پھر شہروں کو فتح کرتا ہوا اور تخت و تاراج کرتا ہوا سمرقند تک پہنچا اور اس کو بھی منہدم کر دیا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ کوئی چیز لکھتا تو اس کے نام سے لکھتا جو بہت بلند ہے اور بحر و بر کا مالک ہے۔ ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طبا کو برا نہ کہو، وہ نیک آدمی تھا۔ جامع البیان میں یعنی کہ دارالفقر بیروت میں یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر وہ فرماتے ہیں کہ طبا کا پورا نام اس طرح ہے: طبا بن حسان بن ملکی کرب بن طبا بن اکرن، یعنی کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طبا کو برا نہ کہو، بے شک وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ تو قتادہ جو ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طبا نیک آدمی تھا۔ کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی مذمت کی ہے، اس کی مذمت نہیں کی، یعنی کہ کعب احبار جو ہیں وہ سورہ دخان کی آیت نمبر جو 37 ہے اس کی تفسیر میں طبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں طبا کی قوم کا ذکر ہے اور طبا کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبا بادشاہ تھا اور اس کی قوم کاہن تھی، اور اس کی قوم میں اہل کتاب بھی تھے اور کاہن اہل کتاب کے خلاف سرکشی کرتے رہتے تھے، اور اہل کتاب نے طبا سے کہا کہ یہ ہم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ طبا نے کہا اگر تم سچے ہو تو دونوں فریق قربانی پیش کریں، جو فریق بھی سچا ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی۔ تو پھر اہل کتاب اور کاہنوں دونوں نے قربانی پیش کی، تو پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور جو ہے نا اور اس نے اہل کتاب کی قربانی کو کھا لیا، پھر طبا اہل کتاب کے تابع ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طبا کی جو قوم ہے اس کا ذکر کیا ہے اور طبا کا ذکر نہیں کیا۔ اس بارے میں طبا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ طبا کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا، حتیٰ کہ جب وہ قراء الغمیم پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک زبردست آندھی بھیج دی جس کے زور سے لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ پھر طبا نے اپنے 2 عالموں کو بلا کر پوچھا کہ یہ میرے خلاف کیا چیز مسلط کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں جان کی امان دو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ طبا نے کہا تم کو امان ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس گھر پر حملہ کرنے آئے ہو جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے، ذمہ لیا ہوا ہے، اور جو شخص اس گھر پر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا۔ طبا نے کہا پھر مجھے اس کے قہر سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم احرام باندھ کر اس گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہو اور اس گھر کے طواف کرو۔ جب تم نے اخلاص سے اس پر عمل کیا تو یہ جو آندھی کا طوفان ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ طبا نے اسی طرح کیا، پھر آندھی کا طوفان وہاں سے گزر گیا۔ تو طبا نے کہا کہ میری نیت تھی کہ میں اس گھر کو ویران کر دوں گا، اس شہر کے جو مرد ہیں مردوں کو قتل کر دوں گا، اور جو عورتیں تھیں ان کو میں قید کروں گا۔
تو فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ تمام دنیا کے حکماء سر توڑ کوشش کے باوجود اس کا علاج نہ کر سکے۔ تو پھر اس کے پاس ایک عالم نے آ کر کہا، تمہاری بیماری کی ساری جڑ تمہاری اس نیت کے فساد میں ہے۔ تو اس گھر کا مالک بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو بس ضروری ہے کہ تم اس کے گھر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ اپنے دل سے نکال دو۔ طبا نے کہا، میں نے ایسے تمام باتیں دل سے نکال دی ہیں اور میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں ہر قسم کی خیر اور نیکی اس گھر کے ساتھ اور یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کروں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی وہ نصیحت کرنے والا عالم اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں گیا تھا کہ وہ بالکل جو طبا تھا وہ تندرست ہو گیا اور اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور طبا وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبہ کو غلاف پہنایا اور اہل مکہ کو کعبہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ پھر طبا تھا مدینہ منورہ گیا اور وہاں سے ہندوستان کے کسی شہر میں چلا گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ اور طبا کی وفات کے ٹھیک 1000 سال بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور جن اہل مدینہ نے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی، وہ سب ان علماء کی اولاد سے تھے جو مدینہ میں طبا کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ لوگ آپ کی اونٹنی کے گرد آ کر اکٹھے ہو گئے اور آپ کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ حتیٰ کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس عالم کے اولاد سے تھے جس نے خیر خواہی کے جذبے سے طبا کو نصیحت کی تھی اور اس کو کعبہ کے منہدم کرنے کے ارادے سے باز رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے جس گھر میں ٹھہرے تھے یہ طبا ہی کا بنایا ہوا گھر تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بارے میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی وہ کہتے ہیں کہ طبا سے مراد ایک معین شخص جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں اور یمن کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہ کو طبا کہتے تھے۔ تو پس طبا ان کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے مسلمانوں کے بادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طبا ایک معین شخص کا نام ہے۔ امام احمد نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، طبا کو برا نہ کہو، وہ مومن تھا۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس نے پہلے مدینہ منورہ کو برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ ایک نبی کی ہجرت کی جگہ ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، تو یہ واپس ہو گیا۔ زجاج ابن ابی دنیا اور زمخشری کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صنعاء میں اس کی قبر ہے۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اس نے اپنی وارثوں کے پاس جو کتاب لکھوائی تھی، اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا تھا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا اور آپ کے دین پر ایمان لایا اور آپ کی سنت پر اور آپ کے رب پر ایمان لایا جو ہر چیز کا رب ہے، اور شرائع اسلام میں سے ہر اس چیز پر ایمان لایا جو آپ کے رب کے پاس سے آئی ہیں۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا، یعنی کہ نبی پاک کو پا لیا تو فابیہا، اور اگر میں آپ کو نہ پا سکا تو آپ میری شفاعت کریں اور قیامت کے دن مجھ کو نہ بھولیں، کیونکہ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کی بعثت سے پہلے میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ پھر اس مکتوب کو ختم کر کے اس پر اپنی مہر لگا دی اور اس مکتوب کے شروع میں یہ یعنی کہ طور عنوان لکھا ہوا تھا کہ سیدنا محمد بن عبداللہ بن نبی اللہ اور رسول اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے طبا الاول کی طرف سے اہل یمن کا خط ہے۔ میری پہلے جو سورہ دخان کی آیت نمبر 37 کی وجہ سے جو یمن ہے، اہل یمن جو ہیں وہ سورہ دخان کی آیت نمبر جو 37 ہے اس کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کو قریش سے بہتر قرار دیا۔ اس نے لشکر کے ساتھ مشرق کی جانب سفر کیا اور حیرہ کو عبور کر کے سمرقند تک پہنچا اور بہت سے شہروں کو منہدم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک 1000 سال پہلے اس کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ جو احوال سارے ہیں یہ تاریخ دمشق میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 36 یعنی کہ 39 دیکھ لیجئے، 36 سے 39 تک دیکھیے، 38 سے
فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے دونوں کو حق کے مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ہے یعنی کہ کھیل کود میں انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس آیت کا یہ معنی یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو غفلت کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اب دیکھیے سورہ صاد کی بھی آیت نمبر جو 27 ہے اس میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون کی آیت 115 میں آتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ پاک نے آسمان کو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے یعنی کہ ایسا نہیں بنایا کہ کھیل کود میں غفلت میں بنا دیا ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی جو آیت 38 میں فرمایا کہ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بطور کھیل پیدا نہیں کیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا اور حشر و نشر کا جو اسبات ہے، اس لیے اس آیت کے بعد فرمایا کہ بے شک فیصلے کا دن سب کے لیے مقرر ہوا ہے، اور قیامت کے دن کو فیصلے کا دن یعنی کہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہ دن مومنوں کے حق میں اس لیے فیصلے کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مومنوں اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور کفار کے حق میں اس لیے ایک فیصلے کا دن ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو اس دن ہر شخص کا حال جیسا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور کسی شخص کے حال میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا، اور ہر شخص کے خیالات اور شبہات اس سے الگ ہو جائیں گے اور حقائق اور دلائل باقی رہ جائیں گے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن اللہ عز و جل لوگوں کے درمیان فصل کر دے گا اور نیک اور بد لوگوں کو الگ الگ کر دے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیکوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر سورہ دخان کی آیت 41 میں فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، فرمایا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، بار بار ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دوست خواہ قریب ہو یا دور، وہ اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے مدد متوقع ہوتی ہے یا دین میں قریب ہوتا ہے یا نسب میں قریب ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو مولا اور مددگار کہا جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن کسی کو ان کی مدد نہیں حاصل ہو سکے گی تو ان کے علاوہ دوسروں کی مدد تو بطریق اولا حاصل نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی فدیہ جرمانہ یعنی کہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے سکے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر، فرمایا الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ یہاں دو رکوع مکمل ہو رہے ہیں، آیت 42 ہے، فرمایا سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت سے بالکل انکار نہیں ہے، کیٹاگریز ہیں، فرمایا کہ سوائے الا من رحم اللہ، جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا ان کے متعلق انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، پھر اولیاء کرام شفاعت کریں گے، اور پھر اور مومنین
ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، نیک دوست نیک دوستوں کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن وہ کیا کب ہوگی؟ اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 43 دیکھ لیجئے، اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم، بے شک کانٹے دار پھل کا درخت، طعام العثیم، بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اس زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، ذوق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ لے ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعوے میں بڑا معزز و مکرم ہے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہ 43 سے 50 تک یہ میں نے آیت تلاوت ترجمہ کیا ہے۔ شجرۃ الزقوم جو ہے یہ طہر کا درخت ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے یہ، جس کو دوزخیوں کو کھانا فرمایا ہے، طعام ہے یہ۔ اسیم کا معنی ہے گناہ گار، لیکن یہاں گناہ سے مراد کفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو وہ تمام لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور سورہ جو دخان کی جو 45 میں فرمایا کہ کل محل، تو جو محل کا معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پگھلا ہوا تانبا، تو آگ میں پگھلی ہوئی چیز یا تیل وغیرہ کے نیچے جو تلچھٹ یا گدلی سی مٹی کی تہ رہ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے محل، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ جو آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہوا، جیسے زقوم کی خوراک ہے، کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھول رہی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، ان آیات میں یہ اشارہ ہے کہ اسیم وہ شخص ہے جو اپنی خواہش کے بتوں کی پرستش کرتا ہے اور ہرس کے درخت کو اگاتا ہو، اور اس کا پھل دنیا میں نفسانی لذیذ شہوات ہیں اور آخرت میں وہ انتہائی بد ذائقہ اور تلخ خوراک ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم بھی نفس پرست بن گئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دن آئے کہ اس وقت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، زقوم کی خوراک کھلائی جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، بس آنکھ بند کرنے کی دیر ہے اور وقت آیا نہیں۔ سورہ دخان کی آیت 47 میں فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ اس کو پکڑو، بس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے فرشتوں سے فرمائے گا اس گناہ گار کافر کو پکڑو، اس کی پیشانی اس کے قدموں سے باندھی ہوئی ہوگی، وہ اس کو وہاں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس آیت میں فاعتلوہ کا جو لفظ آیا ہوا ہے، عین تا لام اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے کسی کو قہر اور حقارت کے ساتھ اس کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹنا، اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے وسط میں لے جائیں گے، جس جگہ دوزخ کے سب راستے جا رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، تو کافر جب دوزخ میں داخل ہوگا تو اس کو زقوم کا طعام کھانا کھلایا جائے گا، پھر دوزخ کا داروغہ اس کے سر کے اوپر سے گرز مارے گا۔ یہ بہت موٹے موٹے یعنی کہ لوہے کے ڈنڈے ہوتے ہیں، سٹکس ہوتی ہیں، بہت موٹی گرز کہا جاتا ہے اسے، جس سے اس کا دماغ اس کے جسم کے اوپر بہنے لگے گا۔ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو اس کے پیٹ تک نفوذ کر جائے گا اور اس کی آنتوں اور پیٹ کے دیگر اجزاء کو کاٹتا ہوا اس کے قدموں تک پہنچ جائے گا۔ 49 میں فرمایا لے چکھ تم بہت معزز اور مکرم بنتا تھا، دنیا میں تیرے کیا ٹھاٹھ باٹ تھے، تیرے کیا نخرے تھے، کیا تیرا تکبر اور تیرا غرور تھا، تیرا کفر تھا، اس عذاب کو چکھ جو بہت ذلیل کرنے والا ہے۔ تو اپنی نظروں میں بہت معزز تھا اور اپنی قوم کے نزدیک بہت مکرم تھا، فرشتے اس سے استحزان یہ قول کہیں گے تو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا تھا، حالانکہ تو بہت ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس بارے میں اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے یہ کہوں اولا لکافا اولا، سورہ قیامہ کی آیت 34 میں آتا ہے کہ تیری موت کے وقت خرابی ہو، پھر قبر میں تیری خرابی ہو۔ ابو جہل نے کہا آپ
کس وجہ سے مجھے دھمکا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بے شک میں اس وادی میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے مکرم ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس کو ہلاک کر دیا اور اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے، لے چکھ یہ کھولتا ہوا پانی تو اپنے گمان میں بہت معزز اور مکرم بنتا تھا۔ فرشتوں کا اس سے یہ کلام کرنا اس کی توہین اور اس کی استخفاف کے لیے ہوگا، اس کو یعنی کہ جھڑکنے کے لیے اور اس کی تنقیص کرنے کے لیے ہوگا۔ پھر آیت نمبر 50 میں فرمایا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اللہ، یعنی یہ عذاب جو آج تم کو دیا جا رہا ہے یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور اس میں شک کرتے تھے اور اس کے وقوع کے متعلق بحثیں اور جھگڑے کیا کرتے تھے اور اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب تم نے یہ عذاب دیکھ لیا، سو تم اس عذاب کا کیا کرو؟ مزہ چکھو۔ پھر فرمایا، فی جنہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نیکار لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب یہاں پہ جو متقین ہیں، متقین سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ کفر اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ مومنین صالحین ہیں۔ اور مقام کا یہاں پہ جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قیام، یعنی جگہ۔ اس مقام کی جو صفت ہے وہ امین ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رہنے والا آفات اور بلیات سے، عذاب اور تکلیف دہ چیزوں سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ تو اس آیت میں میری پیاری بہنوں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت یعنی گناہوں سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ایسی جگہ رکھے گا جہاں وہ ہر قسم کے ڈر اور خوف سے مامون اور محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، ہمارے اعمال اپنی رحمت سے اچھے کر دے۔ تو مقام امین وہ جگہ ہے جہاں انبیاء، اولیاء، صدیقین اور شہداء کی مجلس ہوتی ہے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔ دنیا میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں گناہ اور نافرمانی سے امن ہوتا ہے، اور جو شخص ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم نہیں ہوتا۔ اور آخرت میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں عذاب سے امن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورہ انبیاء کی آیت 103 میں فرمایا، حشر کے دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی۔ فرشتے ان سے مل کر کہیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ امام راضی جو ہیں، امام راضی محمد بن عمر راضی، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو شرک کو ترک کر دے، یہ وہ متقی کا مصداق ہے، تو واجب ہے کہ فاسق بھی اس بشارت میں داخل ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ وصف کے اعتبار سے یعنی کہ متعلقاً اپنا اطلاق پر رہتا ہے کہ اس آیت میں متقین کا ذکر متعلقن ہے، خواہ وہ مشرک سے متقی مجتنب ہو، یا گناہ گار کبیرہ سے متقی ہوں، یا گناہ صغیرہ سے متقی ہوں، یا خلاف سنت اور خلاف اولا ہر قسم کے ممنوع کام سے متقی اور بچنے والے ہوں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر جو متقین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو گناہ کبیرہ سے پرہیزگار ہیں، بچتے ہیں، یا جنہوں نے موت سے پہلے اپنے تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی ہو، اور وہ مسلمان یعنی کہ مراد نہیں ہے جن کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اصرار اور دوام کے ساتھ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ تو یہاں بھی ظاہر لازم آئے گا کہ صالحین اور فاسقین دونوں کے لیے یہ بشارت ہو کہ دونوں مقام معمون میں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ سورہ صاد کی آیت 28 میں آتا ہے کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالح کرنے والوں کو ان کی مثل کر دیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو فاسقین کی مثل کر دیں گے؟ تو ہاں، یہ درست ہے کہ جن مسلمانوں کا بغیر توبہ کے فسق پر خاتمہ ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مغفرت کا فرما دے گا، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا دیگر انبیاء صالحین کی شفاعت سے ان کی مغفرت ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل محض سے ان کی مغفرت فرما دے، یا میدان معاشر میں آخری وقت تک ان کو روکے رکھے اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے، یا کچھ عرصہ دوزخ میں داخل کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ بہرحال جو شروعات میں فاسقین کا جنت میں اور اس بشارت میں داخل ہونا واجب نہیں ہے۔ فاسقین جو ہوں گے وہ متقین میں شمار نہیں ہوتے، اور مومنین صالحین کا جنت میں اور اس کی بشارت میں ابتداءً داخل ہونا قطعی اور ضروری ہے۔ تو ہم نے کل جب پڑھا تھا کہ جب متقین جو لوگ ہیں، مومنین جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمین و آسمان ان کی یعنی کہ دنیا سے رخصت ہونے پر روتے ہیں۔ تو متقین صالحین کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے، ایسے لوگوں کی صحبتیں عطا فرما دے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر جو 53 ہے، اس میں فرمایا یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہی ہوگا اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اب دیکھیے 53 میں فرمایا کہ اس میں جو لفظ سندس کا آیا ہے، استبرق کا آیا ہے، تو اس کے الفاظ سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں، اور استبرق جو ہے وہ دبیز ریشم کو کہتے ہیں۔ سندس متقین کے اندر کا لباس ہوگا، اور استبرق جو ہے ان کے اوپر کا لباس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اندر کا لباس ہوگا باطنی، اور اوپر کا ہوگا۔ تو سندس جو ہے مقربین جو ہے ان کا لباس، اور استبرق عام اہل جنت کا لباس ہوگا۔ تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی طرف کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں دخول کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض نکال لے گا۔ تو جنت میں انشاءاللہ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عشری، حضرت عمرو بن عاص سب ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لشکر کے شہداء اور معاویہ کے لشکر کے شہداء دونوں جنت میں ہوں گے۔ اور جب آپ نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی لاشوں کو دیکھا تو روتے ہوئے فرمایا کاش میں اس سانے سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ سورہ دخان کی جو آیت نمبر 54 میں فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہی ہوگا اور ہم انہیں گھوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ تو آپ دیکھو سفید عورت کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، اور اس کو جو ہے نا وہ حور کہتے ہیں، جو حور کا معنی ہے نا، یعنی کہ جو عورت جس کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں اس کو حور کہا جاتا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ حور کا معنی ہے حسین و جمیل، روشن چہرے والی عورت۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حور کی پنڈلی کا مغز 70 ہلوں اور گوشت اور ہڈی کے پار سے بھی نظر آتا ہے، اتنی باریک پنڈلی ہوگی، جیسے سفید شیشے کے جگ میں سرخ و مشروب ہو تو وہ دور سے نظر آتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حور کو حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گورے رنگ، صاف اور شفاف چہرے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بہت سفید ہوتی ہیں اور پتلی بہت سیاہ ہوتی ہے، جیسے ہرن اور گائے کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ علامہ سعد المفتی نے کہا ہے کہ جنت میں عقد نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فائدہ ایک عورت کے اعضاء کو حلال کرنا ہوتا ہے، اور جنت دار جو ہے جو جنتی ہوتے ہیں جنت دار تکلیف نہیں ہے، اور وہاں حلال اور حرام کے احکام نہیں ہوں گے۔ علامہ اسماعیل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا جائے، اور مہر اس وقت رکھا جاتا ہے جب عقد نکاح ہو، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عقد نکاح دنیاوی عقود کی طرح نہیں تھا، اور اس طرح سے مقصود صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم ہے اور آپ کا تعارف کرانا تھا۔ تو اس مہر کے عوض حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام پر حلال کرنا نہیں تھا، اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان انس پیدا کرنا تھا، اور ان کے درمیان دنیا کی طرح جمع نہیں تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس میں اختلاف ہے کہ دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں۔ امام ابن المبارک نے اپنی سند کے ساتھ
روایت کیا ہے کہ جو عورتیں جنت میں داخل ہوں گی وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے حوروں سے افضل ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے جنازہ پڑھائی، میں نے یاد رکھا تھا کہ آپ نے اس کی دعا میں فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو معاف فرما، اس کو اچھی مہمانی عطا فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کے گناہوں کو رحمت کے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اس کو گناہوں سے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچھ ایسے صاف ہوتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا فرما اور اس کو دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اوف کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کاش میں وہ میت میں ہوتا جس کے لیے یہ دعائیں فرمائی جاتی۔ یہ صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں، مسند احمد میں ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اس کو دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی آنکھوں والی حوریں دنیاوی عورتوں سے افضل ہوں گی۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے حوروں کی فضیلت میں فرمایا کہ امام ابن ابی حاتم اور امام طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بڑی آنکھوں والی حوریں زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ امام ابن ابی دنیا اور امام ابن ابی حاتم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک حور کسی کڑوے پانی کے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب یعنی کہ تھوک کی مٹھاس سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ بڑی آنکھوں والی حور کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ امام ابن المبارک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آنکھوں والی حوروں کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، ان کو مشک، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ امام ابن مردویہ جو ہیں وہ اپنی امام دلمی سے اور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آنکھوں والی حوروں کو فرشتوں کی تسبیح سے پیدا کیا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ حوروں کو مشک، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ان کو فرشتوں کی تسبیح سے پیدا کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیح کو مشک، کافور اور زعفران سے ڈھال دیا ہو اور پھر اس سے حوروں کو پیدا کر دیا ہو۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ حوروں سے مراد یہاں دنیا کی بیویاں ہیں اور یہی جنت میں حوریں ہوں گی جو کہ مشک، زعفران اور کافور سے بنی ہوئی ہوں گی، بلکہ یہ دنیاوی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی، اور انسان کی جو دنیا میں بیویاں ہوں گی وہ اس کو جنت میں مل جائیں گی اور ان کے علاوہ حوریں بھی ملیں گی، اور اگر کافر کی بیوی جنت میں گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جس مسلمان کو چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ روح المعانی میں دارالفقر میں یہ لکھا رقم کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مسلمان جنتی عورت بڑی آنکھوں والی حوروں سے 70 درجے افضل ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، اگر ہم بھی اچھے اعمال کے سبب جنت میں چلے جائیں تو ہم بھی 70 درجے افضل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو حور دنیاوی عورتوں سے افضل ہے، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 55، مجھے امید ہے کہ آج ہماری سورہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا 55 میں کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے، یعنی کہ جس قسم کے پھلوں اور میووں کو کھانے کی اہل جنت کی خواہش ہوگی وہ اس کو طلب کریں گے، اور وہ پھل یا میوہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور کوئی پھل کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ ہر پھل ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوگا۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ مخصوص علاقے میں پیدا ہوتا ہے، مثلا آم گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو سنترے ہوتے ہیں مالٹے سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں، چلغوزے، اخروٹ، بادام وغیرہ بلوچستان کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں، اناناس جو ہے وہ ظاہر آپ نے دیکھا ہے جو پائن ایپل ہے بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ہر قسم کا پھل ہر جگہ دستیاب ہوگا، ڈرائی فروٹ لینا ہے، فریش لینا ہے، جو بھی چاہتے ہیں، جو دل چاہتا ہے، مرغن غذائیں ہیں، جو بھی ہے سب جو آئے گا سب سامنے فوراً دل چاہے گا تو آ جائے گا، اور جنتی ہر وقت امن اور چین سے ہوں گے، ان کو کسی وقت بھی نہ کوئی بیماری ہوگی نہ پریشانی ہوگی۔ دنیا میں انسان بعض بیماریوں میں ظاہر ہے بعض پھل نہیں کھا سکتا، جس کو شوگر ہے، مرض ہے، وہ کیلا، آم، کھجور، انگور وغیرہ نہیں کھا سکتا، جس کو نمونیا یا دمہ ہو، کالی کھانسی ہو، وہ سنترا، موسمی فروٹ وغیرہ نہیں کھا سکتا،
لیکن جنتی بغیر کسی پریشانی اور تشویش کے ہر وقت ہر قسم کے پھل کھائیں گے، اور ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، یا نہ ان کو کوئی موت آئے گی۔ ان کے پاس یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی، جس طرح دنیا میں ان کو یہ خطرہ رہتا تھا۔ ایک خوف ہوتا تھا نا کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا یہ فلاں چیز ضائع ہو جائے گی فلاں، وہاں پہ کوئی خطرہ، کیونکہ موت ہے ہی نہیں تو خطرہ ہو نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غم ہے۔ وہ کبھی کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گے، کبھی حوروں سے التذاذ حاصل کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں ہوں گے، اور سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور سرور حاصل ہوگا۔ وہ ذوق و شوق سے اس کا مشاہدے میں منہمک اور مستغرق رہیں گے۔ سورہ دخان کی آیت 56 میں فرمایا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم۔ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی اس آیت میں جو الموتتا کا لفظ آیا ہے، تو موتا دونوں، یعنی کہ یہ الموت اور موتاتا یہ دونوں ہی مصدر ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ ایک موت اور موت جنس ہے، اور ایک موت کا معنی میں زیادہ بلاغت ہے، یعنی جنت میں انہیں ایک مرتبہ بھی موت نہیں آئے گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ موت عدمی ہے یعنی زوال حیات ہے، یا موت وجودی ہے، تو وہ میت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور میت کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت جو ہے نا وہ وجودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک کی آیت 2 میں آتا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ خلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود عطا کرنا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو وجود عطا کیا، تو جو موت جو ہے نا یہ وجودی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت 185 میں آتا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور چکھا وجودی چیز کو جاتا ہے، ظاہر جس کا وجود ہوتا ہے وہی چیز چکھی جاتی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ جنت میں پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی تھی، اور کوئی موت نہیں چکھیں گے۔ اس کے بارے میں سے جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آیت 57 میں فرمایا، فَضْلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کے رب کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں ہونا تمام ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے خالی ہونا ہے، اور جبکہ موت اس عظیم کامیابی کا وسیلہ اور دروازہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ موت ایک وجہ سے ہلاکت ہے، اور دوسرے طریقے سے کامیابی ہے، کیونکہ اب ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تبھی جا کے وہ اپنے نیک اعمال کی جزا پاتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں، اللہ کا دیدار، اللہ کے نبی کی شفاعت پاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت میں ہر شخص کے لیے خیر ہے۔ رہا مومن تو اس کے لیے اس وجہ سے خیر ہے کہ وہ دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو کر جنت کی دائمی راحتوں اور نعمتوں میں پہنچ جائے گا۔ رہا کافر تو اس کے لیے موت میں اس لیے خیر ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا گناہ کرتا رہے گا، اور اس وجہ سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا، کفار یہ گمان کریں کہ ہمارا ان کو ڈھیل دینا ان کے حق میں خیر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گناہ کریں، اور ان کے رسوا کرنے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ سیکنڈ لاسٹ 2 آیتیں دیکھ لیجئے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ 59 آخری آیا مبارکہ، تیسرا رکوع۔ سو آپ بھی انتظار فرمائیے، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حشر انتقام دیکھیں گے، اور وہ آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اہل مکہ اس قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کے احکام اور اس کے پیغام پر عمل کریں، اور اگر وہ اس کے پیغام پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، تو آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ انتظار کیجئے، کفار کے لیے جو سزا مقدر کی گئی ہے وہ ان کو کب ملتی ہے، کیونکہ ان کی سزا سے متقین کو نصیحت حاصل ہوگی، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آفات اور مصائب نازل ہوں۔ بس عن قریب آپ کی امید پوری ہوگی اور ان کو سزا ملے گی، اور آپ پر کوئی آفت اور مصیبت نازل نہیں ہوگی،
اور وہ جس چیज़ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی اور وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت کی تفسیر بھی یہی کی گئی ہے کہ آپ نے جو تبلیغ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اٹھانے پر جو مشقت اٹھائی ہے، آپ اس پر اجر و ثواب کا انتظار کیجئے۔ اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو مسترد کر کے جس ہٹ درمی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کو جھٹلایا اور بار بار کہا کہ وہ عذاب کب نازل ہوگا، سو وہ اس عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس جگہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سورہ دخان کی جو آیت 58 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے، تو سورہ مزمل میں فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو اب بے شک ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو دونوں میں اب یعنی کہ اختلاف ہے نا۔ ایک میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا، دوسرے میں فرمایا کہ ہم بھاری بات نازل کریں گے۔ تو بظاہر ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسرین کرام کہ قرآن مجید بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، ثقیل اور دشوار بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے میں آسان ہے، جب ہم اس کا ناظرہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آسان ہے۔ اس کے جو احکام پر عمل کرنا وہ نفس پر بہت دشوار ہے، اس لیے یہ عمل کے لحاظ سے ثقیل ہے، یعنی کہ بہت بھاری ہے۔ امام جعفر صادق جو ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر قرآن مجید کا پڑھنا آسان نہ کر دیا ہوتا تو مخلوق میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ خالق لم یزل کا کلام ہی اپنی زبان پر لا سکتی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس قرآن پاک کو عمل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اپنی رحمت سے ہمارے لیے بذریعہ ان کی ہدایت کا راستے کھول دے، ہدایت فرمائے ہمیں۔ اللہ پاک بخش لے، معاف فرمائے۔ دوزخ کا جو عذاب اور کفار کا، فاسقین کا جو عذاب ہم نے ان آیات بینات میں اللہ پاک کا قہر و غضب سے متعلق جانا ہے، پڑھا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے قہر و غضب سے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، سب کو اللہ پاک محفوظ و مامون فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، متقین میں شمار فرمائے، ہمارے بچوں کو صالحین متقین کا امام بنائے، دین کا دائی بنائے، دین پر چلنا آسان بنا دے، دجالی فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ جو دخان ہے، اس کی جو تفسیر ہے اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ جاسیہ کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام آیات بینات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔